اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا. اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے. من الکتاب، کتاب میں سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی. یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے. اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے. لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو. آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اور اس سے مراد حضور کی روح ہے، روح پر نور ہے. اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے. یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف. قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں. ایک ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے. رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار، یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے. اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے، اور خاص طور پر جیکوبائٹس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی، مریم کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے. یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. آدم کو تخلیق فرمایا، عیسیٰ کو تخلیق فرمایا، یحییٰ کو تخلیق فرمایا. اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے مانند، لاڈلے. واحباؤہ، اس کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. اللہ کی اولاد ہو، چہیتے ہو، نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے قتل ہوئے، تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا، ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا، پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایذائیں پہنچائیں، اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا. ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے، یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے، بیچارہ ہے، عاجز ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں،
تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں. یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے. اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسالت کے ایک انقطاع کے بعد. حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا. یہ فترت ہے، فترت ہے، وقفہ ہے عارضی، اور پھر حضور کی بعثت، اور پھر فترت دائمی. اب رسالت کا دروازہ ختم، 600 برس کے لیے عارضی بند، پھر حضور کی تشریف آوری، اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی آیت. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم.